حماس نے حملے کے دوران زیادتی، جنسی تشدد اور خواتین کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ کے ادارے اونروا پر 450 سے زیادہ حاضر فوجیوں کو ملازمت دینے کا الزام، ادارے کی تردید۔ چین کا دفاعی بجٹ بڑھانے کا اعلان، مزید 7% اضافہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ تنازعات کے دوران جنسی تشدد پر نظر رکھنے والی اقوام متحدہ کی ایلچی نے پیر کو ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی مناسب وجوہات موجود ہیں کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حملے کے دوران زیادتی، جنسی تشدد اور خواتین کے ساتھ دیگر ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کیا۔ We also found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape. جنوری سے اسرائیل اور مغربی کنارے کا دورہ کرنے والی پرامیلا پیٹن نے کہا کہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے معقول بنیادیں بھی موجود ہیں کہ اس طرح کا تشدد جاری ہے۔ حماس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے زیادتی کا ارتکاب کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے اونروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے ایک دانستہ اور ٹھوس مہم کے بارے میں خبردار کیا جس کا مقصد غزہ میں اس کی کارروائیوں کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس پر حماس اور دیگر مسلح گروپوں کے 450 سے زیادہ حاضر فوجیوں کو ملازمت دینے کا الزام عائد کیا۔ فلپ لازارینی نے اسرائیلی فوج کی جانب سے عائد کیے گئے تازہ ترین الزامات پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اس بیان پر زور دیا کہ اونروا جنگ کے بعد غزہ کا حصہ نہیں بنے گا۔ لازارینی نے مزید کہا کہ 16 ملکوں کی جانب سے کل $450 ملین کی فنڈنگ روکنے کے بعد اونروا بہت مشکل حالات سے دوچار ہے۔ ہیٹی میں اس اختتامی ہفتہ مسلح گینگ کے ارکان نے ملک کی 2 سب سے بڑی جیلوں پر حملہ کیا اور ہزاروں قیدیوں کو فرار ہونے میں مدد دی، جس کے بعد حکام نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے رات کے وقت کرفیو کا حکم دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے اپنے تمام شہریوں سے جلد از جلد ہیٹی چھوڑنے پر زور دیا۔ We're monitoring Haiti's rapidly deteriorating security situation that will help restore security urgently. قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہمیں ہیٹی میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے اور ہم بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہیٹی نیشنل پولیس کو فوری مدد فراہم کرنے اور تعیناتی میں تیزی لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین نے اپنے دفاعی بجٹ میں 7.2% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ 2013 میں شی جن پنگ کے چین کا صدر بننے کے وقت ملک کا دفاعی بجٹ 720 ارب یوان تھا، جو اب بڑھتے بڑھتے 1670 ارب یوان ہو چکا ہے۔ چین کے امریکہ، تائیوان، جاپان کے علاوہ دیگر پڑوسی ملکوں سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیرہ جنوبی چین پر دعوے کے سبب خطے میں انتہائی جدید عسکری ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، جبکہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ بھی بڑھ گئی ہے۔ چین امریکہ کے بعد اپنے دفاع پر سب سے زیادہ اخراجات کرنے والا ملک ہے۔ فرانسیسی حکام کی جانب سے بھاری اکثریت میں فرانس کے آئین میں عورت کے اسقاط حمل کے حق کو شامل کرنے کے تاریخی اقدام کے بعد پیرس کے رہائشیوں نے پیر کے روز جشن منایا۔ پارلیمنٹ کے ایک غیر معمولی مشترکہ اجلاس میں بل کو 72 کے مقابلے میں 780 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ اسقاط حمل کو فرانس میں سیاسی میدان کے بیشتر حصوں میں وسیع حمایت حاصل ہے اور یہ 1975 سے لیگل ہے۔ اس سے فرانس اسقاط حمل کو آئین میں شامل کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہیوسٹن میں آج 1 درجن نئے خلاباز امیدوار ناسا کے جانسن اسپیس سینٹر سے فارغ التحصیل ہوں گے۔ یہ 12 خلابازوں کا وہ گروپ ہے جو ایک دن چاند پر اگلے انسانی مشن پر جا سکتا ہے۔ ان میں سے 10 ناسا جبکہ 2 متحدہ عرب امارات کے محمد بن راشد خلائی مرکز سے تعلق رکھتے ہیں۔ دسمبر 2021 میں خلائی ایجنسی نے ہیوسٹن میں ایک تقریب کے دوران 12,000 سے زیادہ درخواستوں میں سے ناسا کے 6 مرد اور 4 خواتین کو اس تربیت کے لیے چنا۔ متحدہ عرب امارات سے نورا المتروشی میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری رکھتی ہیں۔ وہ عرب دنیا کی پہلی خاتون خلاباز ہوں گی۔ محمد الملا ایک کمرشل پائلٹ ہیں اور پہلے دبئی پولیس میں ایئر ونگ سینٹر کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔